عزیز طلبہ، میں اسد شیخ اپنے اس یوٹیوب چینل شاز وائس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم 10ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 1 حضرت سلمان فارسی اس کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 1 پر آ جائیں تاکہ ہم کو اس سبق کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ سبق نمبر 1 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلے ویڈیو کے اندر میں ہم پہلی بات اس مضمون پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آئیے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اس لائن کو سمجھ لیتے ہیں، ہم اس جملے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، دیکھیے لفظ آیا ہے برگزیدہ، برگزیدہ جس کے معنی آتے ہیں پسندیدہ۔ کل ملا کر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے وہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے سرگرداں، سرگرداں جس کے معنی آتے ہیں حیران و پریشان، یعنی حق کو حاصل کرنے میں، صحیح بات تک پہنچنے میں وہ ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں، حیران و پریشان رہتے ہیں۔ کون سے بندے رہتے ہیں؟ برگزیدہ، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پسندیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، حیران و پریشان رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں۔ ان کی استقامت کہتے ہیں مضبوطی کو، ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانی نہیں ہوتے۔ کل ملا کر یہ ہوا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ثابت قدمی میں اگر وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس کے اوپر میں مضبوطی سے جم جائیں اور ثابت قدم رہیں، یعنی کہ مستقل مزاجی سے اس کے اوپر میں رہیں، تو اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانے نہیں ہوتے۔ مانے نہیں ہوتے یعنی کہ روکنے، یہاں پہ مانی جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں روکنے والا، یعنی کہ کوئی بھی، اور مصائب کے معنی آتے ہیں مشکلیں، تکلیفیں، دشواریاں، تو کوئی بھی تکلیفیں، مشکلیں، دشواریاں ان کی راہ میں حائل نہیں ہوتی، ان کے درمیان میں نہیں آتی، انہیں نہیں روکتی۔ کن کو نہیں روکتی؟ جو لوگ استقامت اور ثابت قدمی سے اس راہ پر چلتے ہیں۔ کون سی راہ پر چلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جو حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور وہ تمام طرح کی مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کا ایک تہائی حصہ حق کی تلاش میں لگا دیا اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے۔ کنہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر۔ ان کو اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر۔ مال و متاع یعنی کہ مال و دولت کی فکر ہوتی ہے۔ عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے۔ دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ عیش و آرام کی لذتیں جو ہوتی ہے ان میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے۔ نہ عیش و آرام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں میں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے، یعنی کہ کتنی بھی مشکلیں ان کے اوپر میں آ جائیں وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی، انہیں جو دھن رہتی ہے وہ صرف ایک دھن رہتی ہے، وہ دھن ہے تلاش حق، حق کی تلاش کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ کیسے لوگوں میں ہوتا ہے؟ جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کیں ان کا ذکر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ یعنی کہ حق کو پانے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے جو بھی مشقتیں اٹھائی، دشواریاں اٹھائی، ان کا ذکر کہاں پر ہے؟ صحابہ کرام کی سیرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں نا، ان کے سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں مختلف کتابوں میں ان کا ذکر ہے، مختلف الگ الگ کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے۔ دیکھیے یہ ایک جملہ ہے،
ایران قدیم زمانے ہی سے یعنی کہ پرانے زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے، یعنی کہ ایران کے اندر میں جو ہے علم و ہنر زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ علم و ہنر میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے ہی سے ایسا چلتے آ رہا ہے۔ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ دیکھیے انسانی جو تہذیب ہے اس کا سورج نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ دیکھیے یہاں پر میں کہا گیا ہے کہ انسانی تمدن کا سورج یعنی انسانی جو تہذیب کا سورج ہے ابھی نصف النہار یعنی دوپہر تک بھی نہیں پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے۔ کل ملا کر یہاں پر یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ تہذیب کی اگر بات کی جائے تو دنیا کی تمام تہذیبیں ابھی عروج پر پہنچی بھی نہیں تھی، ان کی شروعات بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایران کی تہذیب پوری دنیا کے اندر میں عام ہونے لگی تھی۔